بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ عرب سمجھتے تھے کہ حج کے دنوں میں عمرہ کرنا روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ لوگ محرم کو سفر بنا لیتے اور کہتے کہ جب اونٹ کی پیٹھ سستا لے اور اس پر خوب بال اگ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے یعنی حج کے ایام گزر جائیں تو عمرہ حلال ہوتا ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ چوتھی کی صبح کو حج کا احرام باندھے ہوئے آئے تو آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حج کو عمرہ بنا لیں۔ یہ حکم عرب کے پرانے رواج کی بنا پر عام صحابہ پر بڑا بھاری گزرا۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، عمرہ کر کے ہمارے لیے کیا چیز حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا کہ تمام چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1564۔ زید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔ وہاں کائنات کے ساتھ شامیانہ لگا ہوا تھا۔ زید بن جبیر نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ کس جگہ سے عمرے کا احرام باندھنا چاہیے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد والوں کے لیے قرن، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ اور شام والوں کے لیے جحفہ مقرر کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1522۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت میں جب کعبے کی تعمیر ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ بھی پتھر اٹھا کر لا رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنا تہ بند اتار کر کاندھے پر ڈال لو تاکہ پتھر اٹھانے میں تکلیف نہ ہو۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ننگے ہوتے ہی بے ہوش ہو کر آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگ گئیں۔ آپ کہنے لگے، مجھے میرا تہ بند دے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مضبوط باندھ لیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1582۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، محرم کو کس طرح کا کپڑا پہننا چاہیے؟ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کرتا پہنے، نہ امامہ باندھے، نہ پاجامہ پہنے، نہ باران کوٹ، نہ موزے، لیکن اگر اس کے پاس جوتی نہ ہو تو وہ موزے اس وقت پہن سکتا ہے جب ٹخنوں کے نیچے سے ان کو کاٹ لیا ہو، اور احرام میں کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس میں زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ ابو عبداللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ محرم اپنا سر دھو سکتا ہے لیکن کنگھا نہ کرے، بدن بھی نہ کھجلانا چاہیے، اور جوں سر اور بدن سے نکال کر زمین پر ڈالی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1542۔